یہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میں نے ان کے اپنے امام سے عبارت دکھا دی، بلکہ ابو منصور ماتریدی نے کیا فرمایا کہ جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا تو مشرک ہے یا تو منافق ہے، کیونکہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہیں کر سکتا، ان کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا، بے ادبی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے دکھا دیا بھائی. اور ان کے بخاری جو اجماعی حدیث ہے ان کے پاس اجماعی طور پہ صحیح ہے، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ وہ حدیث منقطع ہے. میں نے دکھا دی نا کہ کوئی انقطاع نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، سند متصل ہے، سب کا اجماع ہے، ان کے فرقے کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ آیات 1 سے 5 تک ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. جواب دیا اس شخص نے؟ کوئی جواب نہیں دیا. اتنے اعلام کہ میں نے اقوال لکھا دیے کہ رفع الصوت بے احترامی ہے، استخفاف ہے، توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کفر ہے. کسی کا جواب نہیں دے رہا. اب یہ پہنچ گئے ہیں بھائی، عوام فریبی ان کی یہاں تک پہنچی ہے بھائی کہ یہ مناقب ابن شہراشوب سے عبارات آدھی نقل کر کے پیش کرتے ہیں. بھائی اپنے مسجد میں جمعہ خطبہ میں یہ عبارات پیش کرو نا، ادھر آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ادھر لوگوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن ادھر یہ کام نہیں چلتا. آدھا عبارت دکھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے محدث ابن شہراشوب نے کہا کہ معروفون من الصحابتی، معروف جو صحابہ ہیں، ورا میں فلان فلان فلان. بھائی دیکھو پوری عبارت تو پڑھا کرو نا مولوی صاحب. یہ کتاب مناقب ابن شہراشوب، المسابقۃ بالزہد والقناعہ، زہد میں امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے افضل ہے. المعروفون من الصحابۃ بالورع، جو صحابہ ورع میں مشہور ہیں، تقوی میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے روایات پڑھی ہے تقوی کی فضیلت میں. ان روایات میں یہ نہیں تھا کہ ابو بکر میں تقوی ہے، ان میں تقوی کی فضیلت انہوں نے بیان کی ہے. حدیث ہم مانتے ہیں ان سب حدیث. جو صحابہ مشہور ہے تقوی میں کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، ابن مسعود ہے، ابو ذر ہے، سلمان فلان فلان. ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد پڑھو ومعلوم ان ابا بکر توفی وعلیہ لبیت المال المسلمین نیف 1040 درہم. کہتا ہے یہ گرچہ یہ تقوی میں تو مشہور ہے مسلمانوں میں، ہم بھی کہتے ہیں ابو بکر مشہور ہے، مشہور ہے. دوسری دنیا میں بہت سارے چیزیں مشہور ہے جو جھوٹ ہے بھائی. کہتا ہے یہ مشہور تو ہے، لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے تو اس نے بیت المال سے 40,000 سے زیادہ یہ چوری کر کے لے گیا تھا. وہ تو بھی پڑھو نا، آگے بھی پڑھو. ومات عمر وعلیہ نیف 30,000 درہم، اور عمر کی وفات ہو گئی ہے تو اس نے 80,000 سے زیادہ بیت المال سے اٹھا کے لے کے گئے تھے جی، چوری. وعثمان مات وعلیہ ما لا يحصى كثرة، اور عثمان جو مشہور ہے ورع تقوی میں، اس کی وفات ہوئی ہے تو اس نے بیت المال سے کتنا اٹھایا تھا مال اللہ جانتا ہے، اتنا زیادہ کو بے حساب بے عدد اس نے بیت المال میں خیانت کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ کہ ورع کو ثابت نہیں کر رہا، کہہ رہا مشہور ہیں لیکن میں ورع کچھ بھی نہیں تھا. پوری عبارت تو پڑھو. وعلی علیہ السلام مات وما ترک الا 700 درہم فضلا عن عطاء عادها للخادم. امیر المومنین صاحب کی جب وفات ہوئی ہے ان کی پوری زندگی میں صرف 700 درہم تھے، انہوں نے وہ جمع کیا تھا کہ اس سے کوئی خادم وہ خرید کے آزاد کرنا اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ اور یہ ورع کی، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے میں ورع نہیں ہے. اور جو آپ نے پڑھی ہے کہ المسابقۃ بالسخاء والنفقہ فی سبیل اللہ، جو سخاوت جود میں مشہور ہیں، صحابہ میں جو مشہور ہیں نفقہ اور سخاوت میں، علی و ابو بکر و عمر و عثمان سلام اللہ علی امیر المؤمنین. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آیہ نازل ہوئی ہے کہ لا يستوي منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی ذلك فضائل لأن الجود جودان نفسی و مالی جاہدوا باموالکم. بالکل آپ جو ہے فیل ہو گئے علامہ صاحب، استدلال آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، پھنس گئے. آپ نے بلا وجہ مناظرہ یہاں پہ آ کر آپ نے اپنے پوری مذہب کی جو ہے بے عزتی کروا دی.